قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يخشى الله من عباده العلماء. علماء سے جڑ جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، علماء سے محبت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، علماء کے ساتھ پیار کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. جاہلوں کے پاس بیٹھو گے تو جاہل ہی رہ جاؤ گے، علماء کے پاس بیٹھو گے تو علم کی باتیں ملیں گی. اللہ اکبر. آج میں آپ کے سامنے ایک وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام اوزاعی کے درمیان ہوئی گفتگو مکہ پاک میں، اس کا پس منظر پیش کرنے جا رہا ہوں. اور وہ بحث کیا تھی؟ رفع الیدین کے حوالے سے. ضرور سماعت فرمائیے گا. اللہ اکبر. امام اعظم کا مطالعہ اور آپ کی اجتہاد کی منہ بولتا ثبوت ہے. امام ابو محمد بخاری محدث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان ابن عینی سے روایت کی کہ ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی مکہ معظمہ میں دار الحناطین میں ملاقات ہوئی. تو ان بزرگوں کی آپس میں گفتگو ہوئی، اور ضرور سنیے، آج ایمان تازہ ہو جائے گا. اور یہ بات گفتگو فتح القدیر کے اندر بھی ہے اور شرح مشکات شریف کے اندر بھی مذکور ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حضرت امام اعظم سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ جی آپ لوگ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ میرے امام سے پوچھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، اس لیے کہ رفع یدین ان موقعوں پر حضور سے ثابت نہیں. اب دیکھیں، اب انہوں نے بابیلا نہیں مچا وہ اتنی حدیثوں کے منکر ہو گئے. نہیں، امام اوزاعی نے جب یہ بات سنی نا تو امام اوزاعی نے کہا کہ یہ آپ نے کیا فرمایا؟ میں آپ کو رفع یدین کی صحیح سند حدیث سناتا ہوں، صحیح حدیث سناتا ہوں. میرے امام نے فرمایا جی سناؤ. کہنے لگے کہ مجھے زہری نے حدیث بیان کی، انہوں نے سالم نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب امام اوزاعی کہہ رہے ہیں مجھے زہری نے دی یہ حدیث، زہری نے لی حدیث سالم سے، سالم نے یہ حدیث لی اپنے والد سے، اور ان کے والد نے ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ اٹھاتے تھے جب نماز شروع فرماتے اور رکوع کے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. یہ حدیث بیان کی. میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حدیث کو سنا، فرمایا کہ میرے پاس اس سے زیادہ قوی تر حدیث اس کے برعکس مل رہی ہے. امام اوزاعی نے کہا جی اچھا پھر فوراً بتائیے، سنائیے، میں بھی تو سننا چاہتا ہوں. میرے امام پاک نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنیے. فرمایا ہم سے حضرت حماد نے، امام اعظم فرماتے ہیں مجھے حماد نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم نخعی سے لی، انہوں نے حضرت علقمہ سے اور اسود سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے. اب یہ راوی سکہ ہیں، سارے کے سارے بڑے جید ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی، اسود بھی، علقمہ بھی، اور ابراہیم نخعی بھی، یہ حماد بھی، یہ سارے قابل توجہ ہیں. انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف شروع نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر کسی وقت نہ اٹھاتے تھے. امام اوزاعی بولے آپ کی پیش کردہ حدیث کو میری پیش کردہ حدیث پر کیا فوقیت ہے جس کی وجہ سے آپ نے اسے قبول فرمایا، میری حدیث کو چھوڑ دیا؟ میرے امام نے فرمایا اس لیے کہ حماد زاری سے زیادہ تمہارے پاس آئے زہری، میرے پاس حماد آئے. فرمایا حماد زاری سے زیادہ عالم اور فقیہ ہیں. ابراہیم اگلی تمہاری سند ہے سالم، تو میرے پاس ہے ابراہیم نخعی. ابراہیم نخعی جو ہیں وہ سالم سے بڑھ کر عالم اور فقیہ ہیں. اور علقمہ پھر اگلی میرے پاس دلیل ہے حضرت علقمہ کی. تو تمہارے پاس سالم کے والد ہیں، علقمہ سالم کے والد عبداللہ ابن عمر سے علم میں کم نہیں.
اسود بہت ہی بڑے متقی فقی و فضل والے ہیں. عبداللہ ابن مسعود فقہ میں، قرات میں، حضور کی صحبت میں حضرت ابن عمر سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں. بچپن سے حضور کے ساتھ رہے. فرمایا چونکہ ہماری حدیث کے راوی تمہاری حدیث کے راویوں سے علم و فضل میں زیادہ ہیں، لہٰذا ہماری پیش کردہ حدیث بہت قوی اور قابل قبول ہے. امام اوزاعی اس پر خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا. حضرات محترم، غیر مقلدین صاحبان جو میرے امام پر بک بک کرتے ہیں اور ان کے ایمان پہ حوالے سے بھی شک کرتے ہیں، ان کو خاموش. اب یہاں پہ دانتوں کے نیچے زبان لے لینی چاہیے. کیوں کہ غیر مقلد وہابی صاحبان امام اعظم کی یہ اسناد دیکھیں اور اس میں کوئی نقص نکالیں. امام اوزاعی کو بجز خاموشی کے چارہ کار نہ ہوا. یہ ہے میرے امام اعظم کی حدیث دانی اور یہ ہے ان کی حدیث کی اسناد. اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بھی کوئی رفع یدین کرتا ہے تو سو کرتا رہے. میرا کام ہے اب تک حق بات پہنچا دینا، آپ کا کام ہے اس بات کو پھیلا دینا. جزاک اللہ خیرہ. لائک، شیئر، فالو، سبسکرائب ضرور کریں. دارین کی نعمتوں سے مالا مال ہو.